تو عزیز بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ یعنی یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی کے ساتھ دریائے نیل سے پار ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ آگے چلے گئے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر تھا، جہاں وہ دریا کے بیچ میں آیا اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ پانی آپس میں مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی۔ تو یہودیوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ خیر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب ہوں اور ان کی طرف سے بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ تو یہ 10 محرم کے روزے کا کچھ خلاصہ مختصر طور پر اور کچھ پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ محترم سامعین کرام، 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، تو عاشورہ کا روزہ شروع اسلام میں ابتدا اسلام میں فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، اور اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور عاشورے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے نفل اور مستحب قرار دیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون اور مستحب لکھا۔ اور عزیز بھائیو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سال کے بیچ میں پورے سال کے اندر جو گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وفات سے پہلے والے سال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے پہلے والے سال اللہ کے نبی کو بتایا گیا، وفات سے پہلے والے سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو، لہٰذا فقہاء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو علماء کرام نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا بہتر ہے، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی کے ساتھ کوئی مشابہت نہ رہے، یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت لازم نہ آئے۔ 2 روزہ رکھیں گے، چاہے تو 9-10 کر لیں گے یا 10-11 کر لیں گے، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر
کسی کو کوئی تکلیف ہے، 2 روزے نہیں رکھ سکتا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے لیے صرف عاشورے کا روزہ رکھ لینا بھی کافی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو، صرف ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، صحیح سالم ہے، تو بلا وجہ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہوگا، اس کے لیے 2 روزے رکھنا بہتر اور مستحب ہوگا، 9-10 یا 10-11۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے محدث، ایک محدث عظیم، محدثین کے سردار حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 9ویں 10ویں اور 11ویں، تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ 9ویں کے بارے میں بھی نبی نے ارشاد فرمایا، 10ویں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، 11ویں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو نمبر 1 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے، تینوں تاریخ کا۔ نمبر 2 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3 صرف 10ویں روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ یہ 3 شکلیں ہو گئی، 9 10 11 یہ پہلی شکل۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی شکل 9 10 11 یہ سب سے افضل ہے، اور دوسری شکل کہ 9 10 یا 10 11 یہ دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل یعنی صرف 10ویں کا روزہ، تو تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ اسی کو فقہائے کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ خیر عزیز بھائیو، ہمیں ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیز بھائیو، 10 محرم کی تاریخ کو اور عاشورہ کے دن ایک اور عمل بتایا گیا ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی، ترغیب دی ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بیوی بچوں اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کرنے کے اوپر وسعت کرنی چاہیے۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں، اپنے بال بچوں کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق، مثال کے طور پر کوئی روزانہ 100 روپے کا خرچہ اپنے گھر میں کرتا ہے، تو عاشورہ کے دن ایک 50 روپے بڑھا دے، 25 روپے بڑھا دے، اور خرچ کے اندر وسعت پیدا کرے، زیادتی پیدا کرے، اپنی وسعت کے مطابق اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو 9 10 روزہ رکھے یا 10 11 کو روزہ رکھے، اور جب 10 محرم کو اگر روزہ ہو تو شام میں افطار کریں گے، روزہ نہیں ہے تو دوپہر میں کھائیں گے۔ تو 10 محرم کی تاریخ کو جتنا ہو سکے اچھا سا اچھا خرچ کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر کے اندر کھانے کا اچھا سا اچھا اہتمام کرے، اور جتنا ہو سکے خرچے کے اندر وسعت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔